بہت اچھا یاد دلایا. جی تو یہاں سے باہر نکلے گا نا, گٹر بھرا ہوا صاف کر دے. داغ مفارقت دے جانے والے کامیڈین اسماعیل تارا اپنے فن سے سب کی آنکھ کا تارا بن گئے تھے. ان کی کامیڈی دیکھنے والوں پر ہنسی کا طوفان برپا کر دیتی تھی. کوئی کردار ایسا نہ تھا جس میں وہ خود کو فٹ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں. 4 سے 5 دہائیوں تک اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے اسماعیل تارا نے نہ صرف شہرت سمیٹی بلکہ دولت بھی کمائی اور خوشگوار زندگی گزاری. اسماعیل تارا نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا اثاثے چھوڑے, وہ کتنی جائیداد کے مالک تھے, ان کی وفات کے بعد جائیداد کا مالک کون ہوگا, یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. پورے علاقے میں نہیں ملے گا. یہ پہن کے دیکھا, عید سے بقرعید تک 20 جوڑے خرید چکی ہوں. میں تو چاہ رہا تھا اس میں سے کوئی پسند کر لو, اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں بازار سے جا کے خریدوں, پیسے نکالیے آپ. وہاں سے تباہ کر کے رکھ دیا ایمانداری. پاکستان میں کامیڈینز کے حوالے سے ایک تاریخ ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے مالی حالات انتہائی خراب تھے. بہت سے نامور کامیڈین جن کا سٹیج پر طوطی بولتا تھا وہ آخری وقت میں بے گھر دکھائی دیے. ان کے علاج کے لیے حکومت سے امداد کی اپیل کی گئی. ان کے بیوی بچے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے. ان حالات کے باعث کامیڈی اور کامیڈین کے مستقبل کو پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھا جاتا. تاہم اس حوالے سے ہماری شوبز انڈسٹری میں اچھی مثالیں بھی قائم ہوئیں جن کی وجہ سے اس تاثر کی نفی ہو گئی کہ پاکستان میں کامیڈینز کا مستقبل محفوظ نہیں ہوتا. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسماعیل تارا نے شوبز میں قدم رکھنے کے بعد انتہائی خوشگوار زندگی گزاری. ان کا کراچی کے پوش علاقے میں اپنا گھر تھا جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے. انتہائی غربت میں آنکھ کھولنے والے اسماعیل تارا نے تقریباً 5 دہائیوں تک اپنے فن کا مظاہرہ کیا, جس کی بدولت وہ اپنی بیوی بچوں کو وہ ساری آسائشیں اور سہولتیں دینے میں کامیاب رہے جو ان کا حق تھا. اسماعیل تارا کے کراچی میں گھر کے علاوہ اور بھی پراپرٹی تھی جسے انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا. وہ انتہائی دور اندیش فنکاروں میں سے تھے جنہیں زندگی کی بے ثباتی کا علم تھا اور ان کے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود تھیں جن سے انہوں نے سیکھتے ہوئے اپنے برے اور مشکل وقت کے لیے پائی جوڑنا شروع کی اور پھر ان پیسوں کو جائیداد میں لگا دیا تاکہ ان کے پاس ایک سورس آف انکم قائم ہو سکے جو ان کے مشکل وقت میں کام آئے اور انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اسماعیل تارا جو بھی کما رہے تھے وہ اپنے اور اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر رہے تھے. ان کے بیٹے شادی شدہ ہونے کے بعد اپنی لائف میں پوری طرح سیٹل ہیں, چنانچہ انہیں ان کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی. وہ جو بھی کما رہے تھے اپنی ذات پر لگا رہے تھے. ان کے استعمال میں قیمتی گاڑی تھی, اس کے علاوہ وہ مہنگے ملبوسات استعمال کرتے تھے. وہ دوسروں کا احساس کرنے اور خیال رکھنے والے انسان تھے تو ان کی آمدن کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جایا کرتا تھا. میں تیرا باپ بنوں گا, وقت پہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. دی اپنے آپ کو گدھا کہہ رہا ہے, میں نے تھوڑی کہا. تو چل یار تیرے خاطر یہ قربانی بھی صحیح. خیال رکھ, انشاءاللہ ایسا باپ بنوں گا کہ رشتہ تیرا طے ہوگا, شادی میری ہوگی. اسماعیل تارا شوبز سے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے تھے. وہ انڈسٹری کے مصروف ترین کامیڈین اداکاروں میں سے تھے. وہ ایک ساتھ ٹی وی اور فلموں میں کام کر رہے تھے جس وجہ سے انہیں لاکھوں روپے معاوضہ ملا کرتا تھا. اس کے علاوہ پرائیویٹ شوز کی مد میں بھی وہ اچھے خاصے پیسے وصول کرتے تھے. پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی انہیں پرفارم کرنے کا موقع ملا کرتا تھا. اسماعیل تارا نے اپنے فن سے انصاف کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. یہی وجہ ہے کہ ان کا چہرہ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے چینلز پر دکھائی دیتا تھا جو کہ اپنے آپ میں بڑا اور منفرد اعزاز ہے. انہوں نے جس تواتر سے انڈسٹری میں کام کیا اسی رفتار سے پیسے کمائے. وہ اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے بہتر بنا رہے تھے. ان کے پہناوے اور شخصیت میں مالی آسودگی کا عنصر صاف جھلکتا تھا جو کہ انتہائی خوشائن تھا. اسماعیل تارا جس قدر محنت اور لگن سے انڈسٹری میں کام جاری رکھے ہوئے تھے ان کا بھرپور طریقے سے معاوضہ مل رہا تھا جس سے وہ دوسرے ٹاپ اداکاروں کی طرح ایک قابل رشک زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے تھے. اسماعیل تارا نے اداکاری کے علاوہ کاروبار میں ہاتھ ڈالا تھا. انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے بچوں کو جو کاروبار کھول کر دیا وہ منافع میں جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی خوشحالی کا مظہر تھی. اسماعیل تارا جب ہسپتال میں داخل ہوئے تو ان کے گھر والوں نے نجی ہسپتال میں تمام اخراجات برداشت کیے. اس حوالے سے انہوں نے نہ ہی کوئی اپیل کی نہ ہی حکومت کو ان کی فنی خدمات یاد کروائیں. انہیں مالی امداد کی ضرورت نہ پڑی اور اس کی نوبت اس لیے بھی نہیں آئی کہ اسماعیل تارا ہسپتال منتقل ہونے کے 3 دن بعد دنیا سے چلے گئے. اگر وہ مزید دن زندہ رہتے تو ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کے لیے ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیتے جس کے لیے مبینہ طور پر حکومت ان کی مدد کے لیے آتی. لیکن شاید یہ اسماعیل تارا کی خودداری تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مشکل وقت میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے اور انہیں اب بھی گوارا نہیں ہوگا. تبھی اللہ پاک نے ان کی غیرت کی لاج رکھتے ہوئے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں عزت دار موت دے کر باقی فنکاروں کے لیے مثال قائم کر دی کہ جب اپنی زندگی اور کریئر کے عروج پر پہنچو تو اپنی مشکل اور برے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرو تاکہ بعد میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. اللہ پاک اسماعیل تارا کے درجات بلند فرمائے.
wanna dance, wanna go, take it around.